دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عاشق اکبر میرے شیخ طریقت کا بہت پیارا رسالہ ہے۔ اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، ان کی شان بیان کی گئی ہے، مختصر تعارف بیان کیا گیا ہے، زلفوں اور سر کے بالوں وغیرہ کے 22 مدنی پھول بھی موجود ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت بھی موجود ہے۔ درود پاک کی فضیلت القول البدی کے حوالے سے لکھی ہے کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان، اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے، اللہ عز و جل اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے حسب حال اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس قدر نیکی کے کام میں زیادہ نیتیں کریں گے ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا۔ نیا سال محرم کے آنے پر شروع ہو چکا ہے اور ہر دن ہمیں 10 محرم الحرام کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے۔ 10 محرم کو کہتے ہیں عاشورہ، اور اس دن میں بہت سی یادیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش، آپ کی توبہ کا قبول ہونا، جنت میں داخل ہونا، عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، جنت کا پیدا ہونا 10 محرم کے دن ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور آگ سے نجات کا واقعہ بھی اسی دن ہوا۔ اسی دن یعنی عاشورہ کے دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کافر سے نجات ملی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پاک اسی روز ہوئی اور آسمانوں پر بھی آپ کو اسی دن اٹھایا گیا۔ حضرت سیدنا نوح جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک کشتی خودی پہاڑ پر ٹھہری، یہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اور جب یہ کشتی ٹھہری تو جو کشتی میں مخلوق سوار تھی سب نے روزے رکھے۔ اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ملک عظیم عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے فرزند ارجمند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت بھی عطا ہوئی، ملک عظیم بھی عطا ہوا۔ یہ دن بھی عاشورہ کا تھا جس دن آپ کو ملک عظیم عطا ہوا۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ان 4 بادشاہوں میں سے ایک ہیں جنہیں پوری روئے زمین کی سلطنت کی بادشاہت عطا ہوئی۔ ان 4 بادشاہوں میں 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور 2 کافر بادشاہ بخت نصر اور نمرود۔ ایک اور بادشاہ تشریف لائیں گے جو پورے روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے،
ان کا نامی اس میں گرامی ہے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، یہ ان کی شان ہے۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ملک عظیم عطا ہوا، یہ بھی عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا۔ 10 محرم کی بہت یادگاریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر پاک 53 سال کی ہوئی، 13 سال کی عمر میں آپ کو بادشاہت ملی، 40 سال تک آپ نے سلطنت فرمائی، اور پھر مزار پر انوار بنا بیت المقدس میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکومت و سلطنت جو عطا فرمائی، اس کا بیان قرآن میں ہے، پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 16 میں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا منطق الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تو اور بھی ہوئے، مگر آپ کے بیٹوں نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت ملی، علم اور نبوت کی صورت میں۔ آپ کی سلطنت کیسی تھی؟ مشارق میں، مغارب میں، اور جنات پر آپ کی حکومت، انسانوں پر آپ کی حکومت، شیاطین پر آپ کی حکومت، پرندوں پر آپ کی حکومت، چوپایوں پر آپ کی حکومت، درندوں پر آپ کی حکومت، اور ہر شے کی زبان اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ کا تخت کیسا تھا؟ شاید یہ بات آپ نے اس سے پہلے نہ پڑھی ہو نہ سنی ہو، توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تخت رکھتے، اس کے دائیں بائیں کرسیاں رکھی جاتی، پہلے انسانوں کو بیٹھنے کی اجازت ملتی، اس کے پیچھے جنات، پھر شیاطین، پھر ہوا کو حکم دیتے، وہ ان سب کو اٹھا کر لے جاتی، اور پرندے ان پر سایہ کرتے، ہوا ان کے تخت کو، ان کی کرسیوں کو اٹھا کر لے جاتی۔ آپ صبح 1 ماہ کی مسافت کی سیر کرتے، شام کو بھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابو اسحاق، آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کا ذکر بھی کیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرسی کیسی تھی جس پر آپ تشریف فرما ہوتے؟ سنیے، وہ ہاتھی دانت کی تھی، اور یاقوت، زبرجد اور لؤلؤ سے مرصع تھی۔ اس کے چاروں طرف سونے کے کھجور کے درخت بنے ہوئے تھے، جن کے خوشے بھی موتیوں کے تھے، اور ان میں سے جو دائیں جانب تھے ان کے سرے پر سونے کے مور تھے، اور بائیں طرف والوں پر سونے کے گدھ تھے۔ اس کرسی کے پہلے درجے پر دائیں جانب سونے کے 2 درخت صنوبر کے تھے، اور بائیں جانب سونے کے 2 شیر بنے ہوئے تھے۔ ان کے سروں پر زبرجد کے 2 ستون تھے، اور کرسی کے دونوں جانب انگور کی سنہری بیلیں تھی جو کرسی کو ڈھانپے ہوئی تھیں، ان کے خوشے بھی سرخ موتی کے تھے۔ پھر کرسی کے اعلیٰ درجے پر 2 شیر بہت بڑے سونے کے بنے ہوئے تھے، جن کے اندر خول تھے، ان میں مشک و عنبر بھرا رہتا تھا۔ جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کرسی پر تشریف رکھتے، یہ شیر حرکت کرتے، اور ان کے گھومنے سے ان کے اندر سے مشک و عنبر چاروں طرف چھڑک دیا جاتا۔ پھر 2 ممبر سونے کے بچھا دیے جاتے،
ایک آپ کے وزیر کا اور ایک اس وقت کے سب سے بڑے عالم کا. پھر کرسی کے سامنے 70 ممبر سونے کے بچھائے جاتے جن پر بنی اسرائیل کے قاضی، ان کے علماء، ان کے سردار بیٹھتے. ان کے پیچھے 35 ممبر سونے کے اور ہوتے جو خالی رہا کرتے. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے، پہلے زینے پر قدم رکھتے ہی کرسی ان تمام چیزوں سمیت گھوم جاتی. شیر اپنا داہنا قدم آگے بڑھا دیتا، گدھ اپنا بایاں پیر پھیلا دیتا. جب دوسرے درجے پر قدم رکھتے، شیر اپنا بایاں پاؤں پھیلا دیتا، گدھ اپنا دایاں پر. جب آپ تیسرے درجے پر چڑھ جاتے تو کرسی پر بیٹھ جاتے تو ایک بڑا گدھ آپ کا تاج لے کر آپ کے سر پر رکھتا. پھر کرسی زور زور سے گھومتی. اللہ نے بہت شان و شوکت عطا فرمائی اپنے کرم سے، نبوت بھی عطا فرمائی، ملک بھی عطا فرمایا، زبانیں بھی سکھائیں. یہ سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت عطا ہوئی، ملک عظیم عطا ہوا. یہ 10 محرم کا دن تھا. سلیمان علیہ السلام کا لشکر کیسا تھا؟ پارہ 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 17 میں آپ پڑھ لیجئے. ہوا پر آپ کی حکومت تھی. اس کے لیے آپ سورہ انبیاء آیت نمبر 81 پڑھیے. اس کے لیے آپ پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 12 دیکھ لیجئے اور پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 36 دیکھ لیجئے. اس کا ترجمہ کنز الایمان سے پڑھیے اور خزائن العرفان میں اس کی تفسیر پڑھ لیجئے. جن اور جانور آپ کے فرما بردار تھے، اس کا واقعہ آپ دیکھیے پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 35 میں. آپ کی حکومت کیسی تھی اس کی ایک جھلک یہ پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 82 میں بھی بیان کی گئی. اس کا بیان سورہ سبا پارہ 22 آیت نمبر 12 میں بھی ہے، آیت نمبر 13 میں بھی ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 17 میں بھی ہے، سورہ صاد کی آیت نمبر 38 میں بھی ہے. بہت عظیم سلطنت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. اور جس دن آپ کو یہ ملک عظیم عطا ہوا یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا. اس دن کی یادگاریں بہت ہیں. مشہور واقعہ ہمارے آقا امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہوا. یہ تو 61 سنہ ہجری کا ہے، تو بہت پہلے سے 10 محرم الحرام بہت شان و عظمت کا معاملہ رکھتی ہے. حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سبحان اللہ کہ آپ نے 3 میل کی مسافت سے چونٹی کی آواز سنی اور سن کر آپ مسکرانے لگے. یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں. تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا. یہ چونٹی جس نے یہ بات کہی یہ تھی چونٹیوں کی ملکہ، اس کا نام تھا منظرہ یا طاخیہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ 3 میل کی مسافت سے آپ نے چونٹی کی آواز سن لی. اور چونٹی کی بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس چونٹی کا یہ عقیدہ تھا کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے. بے خبری کے عالم میں وہم لا یشعرون، کہیں چونٹیاں کو ان کی فوج بے خبری کے عالم میں لاشعوری میں کچل نہ دے. اور یہ مدنی پھول بھی ہمیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے عنایت فرمایا. مفتی صاحب کا نام حذف کر دیا جائے. یہ مدنی پھول بھی ملا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ہنسنا تبسم اور مسکراہٹ ہی ہوتا ہے. کہ دیکھیے کہ چونٹی کی بات پر آپ مسکرائے، کہا نہیں لگایا. تو کہا لگانا یہ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور انبیاء شیطان سے ویسے محفوظ ہوتے ہیں الحمدللہ. تو ہمیں بھی کہا نہیں لگانا چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کہا نہیں لگاتے تھے، مسکراتے تھے. حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی. پتہ ہے کس سے کروائی؟ جنات سے. اور اس کا واقعہ اب عجائب القرآن جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب اس میں تفصیلی طور پر دیکھ سکتے ہیں.
جنات وہ بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے. آپ اپنی عادت کریمہ کے مطابق لاٹھی پر ٹیک لگا کر عبادت کر رہے تھے. اسی حالت میں آپ کی وفات ہوئی اور جن کام میں لگے رہے. 1 سال تک 12 ماہ تک آپ اپنی مبارک لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے دیمک نے آپ کے عصا کو کھایا اور آپ زمین پر تشریف لائے. تو اب جنات کو پتا چلا اور انسانوں کو پتا چلا کہ آپ کا وصال پاک ہو چکا ہے. اس کا بیان پارہ 22 کی سورہ سبا کے آیت نمبر 14 میں آپ ملاحظہ فرمائے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے مقدس و پاکیزہ بدن وفات کے بعد بھی تازہ رہتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور یاد رکھیں سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک، بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے. امام بہقی ہی نے فرمایا انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام مختلف اوقات میں متعدد مقامات پر تشریف لے جائیں، یہ جائز و درست ہے. ہوا آپ کے لیے مسخر کر دی گئی، تانبے کے چشمے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عنایت فرمائے. اتنی بڑی بادشاہت، مگر آپ مسکینوں سے بہت محبت کرتے تھے، غریبوں پر بڑی شفقت فرماتے تھے. چنانچہ جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 1 صفحہ 261 پر ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان بن داود علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام صبح کرتے تو لوگوں کے حالات جاننے کے لیے ان کے چہروں میں غور کرتے، یہاں تک کہ مساکین یعنی غریبوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے. ارشاد فرماتے مسکین مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گیا. ایسے نبی کہ بادشاہت پوری دنیا کی، اللہ کے نبی اور بادشاہ بھی اور پوری دنیا کے بادشاہ، مگر غریبوں سے مسکینوں سے کیسی محبت فرماتے ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہو جاتے ہیں. اور آج جس کے پاس ذرا مال آ جائے، مکان بڑا مل جائے، اس کے پاس کوئی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی آ جائے، تو وہ غریب لوگوں کو گھاس نہیں ڈالتا، اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے، وہ دنیا کے پیڑ پر چڑھ جاتا ہے اور لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتا. یہ اچھی بات نہیں. اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عقل مند، میں سب سے زیادہ ذہین، مال جو میرے پاس ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مال ملا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اس مال کو جائز کاموں میں خرچ کریں. منصب ملا ہے اس کو صحیح طرح استعمال کریں اور آخرت بنائیں، اس سے دنیا نہ بنائیں. دنیا نہیں جانی. اور غریبوں مسکینوں کو حقارت سے نہ دیکھیں، ان سے محبت کریں. جی ہاں، میرے آقا دو عالم کے داتا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ عفیفہ طیبہ طاہرہ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے عائشہ مسکینوں سے محبت کرو، انہیں اپنے قریب رکھو تاکہ بروز قیامت اللہ رب العزت تمہیں اپنے قرب سے نوازے. آج جلسہ صفحہ 68 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، معلوم ہوا دنیا میں جو شخص مساکین اولیاء اللہ سے قریب ہوگا وہ کل قیامت میں خدا سے قریب ہوگا. یعنی جب تو مساکین کو اچھا سمجھے گی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی ہماری امی جان کو، اس کی وضاحت مفتی صاحب فرما رہے ہیں. یعنی جب تو مساکین کو اچھا سمجھے گی، ان کو اپنے قریب کرو گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اپنے قریب فرمائے گا. میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حسن و حسین کے نانا فرماتے ہیں، ہر چیز کی چابی ہوتی ہے اور جنت کی چابی مسکینوں فقیروں سے محبت کرنا ہے، اور صبر کرنے والے فقراء بروز قیامت اللہ عز و جل کے قرب میں ہوں گے. تو مال ہمیں اپنے عیال، ماں باپ، غریب پڑوسیوں، غریب بہن بھائیوں،
غریب رشتے داروں سے غافل نہ کر دے. ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. زکوٰۃ پوری پوری دینی چاہیے اور احسان کرنا چاہیے, صدقہ کرنا چاہیے, دینی کاموں میں مال خرچ کرنا چاہیے. اسی طرح منصب مل جائے تو آخرت کو بھولنا نہیں چاہیے, اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, تکبر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کو عاجزی پسند ہے, اللہ تبارک و تعالی کو تواضع پسند ہے. حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عظیم تخت پر سفر فرما رہے تھے. کسی شخص نے دیکھا اس شان و شوکت کو, کہا سبحان اللہ. تو حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نزول فرمایا, ارشاد فرمایا بندہ خدا تجھے تعجب ہوا سلیمان کے تخت پر, اس کی بادشاہت پر تیرا سبحان اللہ کہنا سلیمان بن داود علیہ السلام کی بادشاہت سے بڑھ کر ہے. بادشاہت ختم ہو جائے گی, تیرا سبحان اللہ کہنے کا ثواب ختم نہیں ہوگا. تو مدنی چینل کے ناظرین, عاشورہ بہت عظیم دن ہے. 10 محرم الحرام کا دن بہت عظیم دن ہے. اللہ ہمیں توفیق دے اس دن کی عظمت کو, شان کو سمجھیں, طاعات بجا لائیں, روزہ رکھیں, نیکیاں کریں, صدقہ و خیرات کریں, غریبوں مسکینوں کو کھلائیں پلائیں. امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں آپ کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے, تلاوت قرآن کیجئے, کھلائیے پلائیے, روزہ رکھ لیجئے. پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی, کیا پی کر یاد آئے گی؟ نہیں, روزہ رکھو اور یاد کرو پیاس امام کی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اہل بیت اطہار کا سچا پیار ہمارا پروردگار پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہمیں عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلموں گے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے, آبرو وہ جو گھومے دین کی عظمت کے لیے, دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے.